بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے خدایا فضل فرما، دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اردو کا تعارف سمجھنا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پیپر میں جو گرامر کا سوال ہے اس کی جو اصطلاحات ہیں ان کی تعریفات ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اردو کے تعارف میں سب سے پہلی بات تو ہم نے یہ یاد رکھنی ہے کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اور ترکی زبان کے لفظ اردو یا اوردہ سے نکلا ہے، اور اس کے لفظی معنی ہیں لشکر، یعنی کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لفظی معنی ہیں لشکر۔ اردو کے الفاظ کا ذخیرہ تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ ہے۔ حالانکہ اردو اتنی پرانی زبان نہیں ہے، انگریزی یا دوسری زبانوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اردو اتنی پرانی زبان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اردو زبان کا جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ تقریباً 4 لاکھ سے تجاوز کر چکا ہے۔ پاکستان کی قومی زبان اور دفتری زبان اردو کو بنایا گیا تھا قائد اعظم کی طرف سے، لیکن بدقسمتی سے دفتری زبان جو ہے وہ بعد میں تبدیل کر دی گئی، اور اردو اب ہماری دفتری زبان نہیں ہے۔ البتہ قومی زبان آج بھی ہماری اردو ہے۔ یونیسکو جو یونائٹڈ نیشنز کا اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے، اس کے مطابق اردو پوری دنیا میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، یعنی کہ دنیا کا کوئی خطہ، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اردو بولی یا سمجھی نہ جاتی ہو۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اردو زبان جو ہے وہ ایک بین الاقوامی زبان ہے۔ اچھا، اردو بولنے والوں کے اعتبار سے، یعنی کہ جو لوگ اردو بولتے ہیں ان کی تعداد کے اعتبار سے دنیا میں تمام زبانوں میں 20ویں نمبر پر ہے، اور ادبی لحاظ سے اردو دنیا کی 3 بڑی زبانوں میں شامل ہے۔ اردو کا شمار دنیا کی 3 بڑی زبانوں میں ہوتا ہے۔ اردو کا رسم الخط یعنی کہ لکھنے کا طریقہ، جس کو انگلش میں اسکرپٹ کہتے ہیں، وہ ابتدا سے فارسی ہے اور وہی چلتا ہوا آ رہا ہے، یعنی کہ ہم اردو الف ب پ کے ذریعے سے لکھتے ہیں۔ اس رسم الخط کا نام ہے فارسی رسم الخط، کیونکہ فارسی زبان اس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ تو اردو کا رسم الخط جو ہے وہ ابتدا ہی سے فارسی رسم الخط رکھا گیا ہے۔ یہ تو ہوا اردو کا مختصر سا تعارف۔ اب چلتے ہیں گرامر کی اصطلاحات کی طرف۔ ہمارا جو پیپر ہے اردو کا، اس میں سوال نمبر 6 جو ہے اس میں ہم سے گرامر کی اصطلاحات پوچھی جاتی ہیں۔ پرچے کا تعارف جب ہم نے ذکر کیا تھا تو وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس سوال نمبر 6 میں کل ملا کے 9 چیزیں ہیں جن کی تعریف ہم نے پڑھنی ہوتی ہے، سمجھنی ہوتی ہے، اور ان میں سے 4 کے نام ہمیں پیپر میں دیے جاتے ہیں، اور ان 4 میں سے 2 کی ہم نے تعریف کرنی ہوتی ہے، اور ساتھ میں شعری مثال بھی لکھنی ہوتی ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر ایک شعر ہم نے ذکر کرنا ہوتا ہے۔ تو ان 9 چیزوں میں سب سے پہلی جو اصطلاح ہے ہمارے پاس، اس کا نام ہے ردیف۔ اچھا، ان 9 چیزوں میں 4 چیزیں ایسی ہیں جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے: ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع۔ یہ 4 بڑی عام سی اصطلاحات ہیں اور مشہور سی اصطلاحات ہیں جو کہ پچھلے سالوں میں بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہیں۔ ان کو جلدی سے ہم نے سمجھنا ہے اور ان کی دہرائی کرنی ہے، یوں سمجھ لیجئے۔ ردیف کے لفظی معنی ہیں گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ گھڑ سوار بولتے ہیں اس شخص کو جو گھوڑا چلا رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو عربی زبان میں ردیف کہا جاتا ہے۔ ردیف عربی زبان کا لفظ ہے، اور اصطلاحی طور پر یا اردو کی گرامر کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ردیف کی تعریف ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ لفظ یا الفاظ جو غزل یا نظم کے ہر شعر کے آخر میں بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر 2 چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ہم نے کہا لفظ یا الفاظ، ہم 2 باتیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ردیف ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب وہ ایک سے زیادہ الفاظ کی تعداد کتنی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، 2 4 6 8 زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ردیف کے جو الفاظ ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے بلکہ بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیے جو شعر لکھا ہوا ہے: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔
مرزا غالب کی غزل کا پہلا شعر ہے مطلع ہے، اس کے آخر میں 2 الفاظ دیکھیے جو دہرائے جا رہے ہیں، مکرر آ رہے ہیں، یہ اس غزل کا ردیف ہے۔ اچھا، ردیف جو ہوتا ہے وہ ہر شعر کا الگ الگ نہیں ہوتا، بلکہ پوری غزل کا ردیف ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہر شعر کے آخر میں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ یہ ردیف کی تعریف ہے، اور اس کو لفظی طور پر ہم ردیف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ قافیے کے پیچھے آتا ہے۔ جیسے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف کہتے ہیں، اسی طرح یہ قافیے کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے آتا ہے، اس لیے اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔ دوسری جو اصطلاح ہے ہمارے پاس وہ ہے قافیہ۔ قافیہ کے لفظی معنی ہیں ہم آواز الفاظ۔ ہم آواز الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ جن کو ادا کرتے وقت، جن کو بولتے وقت آخر میں ایک جیسی آواز آئے، اس کو ہم بولتے ہیں ہم آواز الفاظ۔ قافیہ کی تعریف ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ ہم آواز الفاظ جو غزل یا نظم کے ہر شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں انہیں قافیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ غزل یا نظم کے ہر شعر کے آخر میں جو آخری درجہ ہے وہ ردیف کا ہے، اور اس سے پہلے یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ قافیہ ہے۔ اور ردیف میں آپ نے یہ دیکھا کہ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن قافیہ ہر مصرعے میں ایک ہی لفظ ہوگا، ایک سے زیادہ الفاظ قافیہ کے نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایک فرق یہ ہے کہ قافیہ ہر شعر میں الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں، ردیف کی طرح مکرر نہیں آئیں گے، دہرائے نہیں جائیں گے، بلکہ لفظ جو ہے وہ بدلتا رہے گا۔ الفاظ ہم آواز تو ہوں گے لیکن ایک ہی لفظ نہیں ہوگا جو دہرایا جا رہا ہو، بلکہ الفاظ بدلتے رہیں گے۔ تو قافیہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آواز الفاظ جو غزل یا نظم کے ہر شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ ردیف سب سے آخر میں ہوگا اور اس سے پہلے قافیہ ہوگا۔ جیسے کہ یہاں مثال میں دیکھیے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ یہاں پر کیا اور ہے یہ 2 الفاظ تو ردیف ہیں۔ اب اس کے ساتھ جو ملا ہوا لفظ ہے وہ پہلے مصرعے میں ہوا ہے اور دوسرے مصرعے میں دوا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اس شعر کے پہلے مصرعے میں جو قافیہ ہے وہ ہوا ہے اور جو دوسرے مصرعے کا قافیہ ہے وہ دوا ہے۔ ردیف اور قافیہ کے حوالے سے 2-3 باتیں ہم نے یہ سمجھنی ہیں کہ اگر ہم ان کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پہلا فرق تو یہ ہے کہ ردیف بعد میں آتا ہے اور قافیہ پہلے آتا ہے، ان کی ترتیب جو ہے وہ بدل نہیں سکتی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ردیف کے الفاظ بدلتے نہیں ہیں، بلکہ وہی الفاظ یا وہی لفظ مکرر آتا رہے گا، دہرایا جاتا رہے گا، جبکہ قافیہ میں الفاظ ہم آواز تو ہوں گے لیکن بدلتے رہیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ردیف ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے اور کئی الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ قافیہ ہمیشہ ایک ہی لفظ ہوگا۔ ردیف کو پہچاننے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ دہرائے جا رہے ہیں وہ ردیف ہوں گے، چاہے وہ 1 ہوں یا 2 ہوں یا زیادہ ہوں۔ اور قافیہ کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ دہرائے جا رہے ہیں، مکرر ہو رہے ہیں، ان کو جب آپ نے پہچان لیا کہ وہ ردیف ہیں تو ردیف کی پہچان کے بعد قافیے کو پہچاننا بہت آسان یوں ہو جاتا ہے کہ ردیف سے پہلے والا جو لفظ ہے، جو بالکل اس کے ساتھ ملا ہوا لفظ ہے، وہ کہلائے گا قافیہ۔ اس کے بعد ہے مصرع۔ آدھا شعر جو ہوتا ہے اس کو مصرع کہا جاتا ہے۔ شعر 2 مصرعوں سے مل کر بنتا ہے، اور اگر 2 سے زیادہ ہو جائیں مصرعوں کی تعداد تو وہ شعر نہیں رہتا بلکہ وہ بند کہلاتا ہے۔ آگے چل کے ہم اس کی تفصیل بھی ابھی دیکھیں گے۔ ایک شعر میں 2 مصرعے ہوتے ہیں، 2 لائنیں جو ہوتی ہیں، 2 سطریں جو ہوتی ہیں، ان میں سے ہر سطر کو، ہر لائن کو مصرع کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ وہی شعر یہاں پر آپ دیکھیے، آپ کو دکھائی دے رہا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس کی جو پہلی سطر ہے وہ اس شعر کا پہلا مصرع ہے، اور دوسری سطر جو ہے وہ اس شعر کا دوسرا مصرع ہے۔ دراصل مصرع کے لفظی معنی ہیں دروازے کے 2 تختے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں جو دروازے ہوا کرتے تھے اس میں 2 کواڑ ہوتے تھے، 2 تختے ہوا کرتے تھے جو دونوں کھلتے تھے ایک ساتھ، ان میں سے ایک تختے کو مصرع کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح 2 تختوں سے مل کر یا 2 کواڑوں سے مل کر ایک دروازہ بنتا ہے، اسی طرح 2 مصرعوں سے مل کر
ایک شعر بنتا ہے۔ اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ 2 مصرے ہوں گے تو وہ تو شعر کہلائے گا، اور اگر 2 سے زیادہ مصرے ہوں گے تو وہ بند کہلائے گا۔ اچھا، بند کی مختلف صورتیں ہیں، 3 مصرے بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، اور 6 بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر 2 مصرے ہوں گے تو شعر ہوگا، 2 سے زیادہ ہوں گے تو وہ بند کہلائے گا۔ اب 2 سے زیادہ کی تفصیل یہ ہے کہ 3 مصرے ہوں گے تو وہ بند ہوگا، اور اس کا جو مخصوص نام ہے وہ ہے مثلث۔ ایسا بند جس میں 3 مصرے ہوں اس کو مثلث کہا جاتا ہے۔ اور اگر مصروں کی تعداد 4 ہوگی تو اسے ہم رباعی کہیں گے، مصروں کی تعداد 5 ہوگی تو اسے ہم مخمس کہیں گے، مصروں کی تعداد 6 ہوگی تو اسے ہم مسدس کہیں گے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے اور ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر مصروں کی تعداد 5 ہے تو اس کا نام کیا ہے، اور اگر مصروں کی تعداد 6 ہے تو اس کا نام کیا ہے، کیونکہ ہماری کتاب میں غزلیات کے بعد جو منظومات ہیں، جو نظمیں ہیں، ان میں مختلف طرح کی نظمیں ہیں، کوئی مخمس ہے، کوئی مسدس ہے، تو ہمیں اس نظم کے تعارف میں یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ اس نظم کی حیت یا اس نظم کی جو شکل ہے وہ کون سی ہے، مسدس ہے یا مخمس ہے۔ تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ مصروں کی تعداد اگر 3 ہوگی تو اس کا نام مثلث ہوگا، 4 ہوگی تو رباعی ہوگا، 5 ہوگی تعداد تو اس کا نام مخمس ہوگا، اور 6 اگر مصرے ہوں گے ایک بند میں تو اس کو ہم مسدس کہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خوش رہیے اپنے خرچے پہ، ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد۔ اللہ حافظ۔ بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے خدایا، فضل فرما دل بدل دے۔